ڈی سی فیصل آباد محمد علی کو ڈی سی راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ علی شہزاد کو ڈی سی ملتان سے تبدیل کر کے فیصل آباد میں لگا دیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ عامر عقیق ڈی سی راولپنڈی کو او ایس ٹی بنا دیا گیا، جبکہ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کو ڈی سی راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی سی گجرانوالہ محمد سہیل خواجہ کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ دانش افضال کو ڈی سی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ علی شہزاد کو ڈی سی ملتان سے تبدیل کر کے فیصل آباد میں لگا دیا گیا۔ عامر کریم خان کو ڈی سی ملتان تعینات کر دیا گیا۔ محمد عمر شیر کو ڈی سی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ خرم شہزاد کو ڈی سی میاں والی تعینات کیا گیا ہے۔ بابر بشیر کو ڈی سی ساہیوال سے او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ ماجد علی شاہ کو ڈی سی ساہیوال تعینات کر دیا گیا۔ محمد شعیب خان جتون کو ڈی جی فوڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سید جاوید اقبال بخاری کو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ لگا دیا گیا ہے۔ ایک اور آپ کو اہم خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ 9 اے ایس آئیز اور 1 سب انسپکٹر کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ ڈی آئی جی پولیس پنجاب اسٹیبلشمنٹ فنڈ نے تقرر و تبادلے کیے۔ تبدیل اہلکاروں کو ڈیپوٹیشن پر اینٹی کرپشن میں تعینات کر دیا گیا۔ اے ایس آئی جمشید شوکت تھانہ ڈی ٹائپ سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات۔ اے ایس آئی محمد شبیر تھانہ مرید والا سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات۔ اے ایس آئی سردار محمد تھانہ فیڈمکس اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات۔ اے ایس آئی محمد وقاص تھانہ مرید والا سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات۔ اے ایس آئی غلام گوس کو پولیس لائن سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ اے ایس آئیز اور 1 سب انسپکٹر جو ہے وہ اس وقت تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں، اور ڈی آئی جی پولیس پنجاب اسٹیبلشمنٹ فنڈ نے تقرر و تبادلے کیے۔ تبدیل اہلکاروں میں وہاں ڈیپوٹیشن پر اینٹی کرپشن میں تعینات کر دیا گیا۔ اے ایس آئی جمشید شوکت تھانہ ڈی ٹائپ سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات کر دیے گئے۔ اے ایس آئی محمد شبیر تھانہ مرید والا سے اینٹی کرپشن فیصل آباد تعینات کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی مرحوم کے سال ثواب کے لیے رسم کل کا انعقاد معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے مجلس سے عزا پڑھی، جبکہ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی مرحوم کی رہائش گاہ پر منعقدہ رسم کل میں مرحوم کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور مجلس عزا کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ مصطفیٰ مہدی نے مجلس عزا پڑھی۔ اس ڈی ماڈل ٹاؤن میں سید افضل حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شریک سینکڑوں افراد نے دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر مولانا مصطفیٰ مہدی نے مجلس عزا پڑھی۔ افضل حسین نقوی کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا علیہ السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو اس زندگی کو اس طرح جینے کی توفیق عنایت فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی موت اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ خدایا حقیقی ہدف زندگی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو حج، عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدایا ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، عزیزوں کے، ہمسایوں کے، وہ لوگ جن کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، وہ لوگ جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، خدایا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا وہ لوگ جو اس وائرس میں مبتلا ہیں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، میرے رشتہ دار، دوست، اساتذہ، خدایا آپ لوگوں کے اسی طرح رشتہ دار، اساتذہ، دوست، خدایا سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود قرار دے۔ خدایا مظلومین عالم کی نصرت فرما۔ خدایا ظالمین کا قلع کما فرما۔ خدایا ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان میں اتحاد و وحدت و محبت اسی طرح جیسے ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں تھا، ہمارے آج سے 30 سال 40 سال پہلے جس طرح سے ایک فضا محبت والی ہر گلی میں تھی، خدایا اسے واپس لوٹا دے۔ خدایا اس ملک کی مشکلات کو برطرف فرما۔ خدایا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما۔ خدایا وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں یا تیری دین کی نصرت میں کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا
ہمارے مرحومین اور بالخصوص یہ مرحوم، خدایا ان کے اور ہمارے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، خدا اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، خدا مراحل کو آسان فرما، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کو بھول نہ جائیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، خدا ہمیں اپنی اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی اولاد کی دینی پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو مادی اور معنوی ہر دو رزق حلال واسع عنایت فرما، خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہیں، حاضرین کے دلوں میں ہیں، خدایا ہمارے لیے نیک قرار دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس سب مجلس ذکر اور جو بھی ہم نے عبادت انجام دی ہے، خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خدا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، یا ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، یا ہم بھول گئے ہیں، یا ہم غافل ہیں، یا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، خدا ان دعاؤں کو، وہ ہماری حاجتیں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، خدا ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا یہ مرحوم سید افضل حسین نقوی صاحب ولد سید افضال حسین صاحب، خدا اپنی بارگاہ سے لطف خاص سے ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی مرحوم کی وفات سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کی جانب سے اصالہ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، صحافتی اور دیگر خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کی جانب سے چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کے اصالہ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سید افضل حسین نقوی کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سید افضل حسین نقوی صحافت میں جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا، جو کہ حق اور سچ کا علمبردار تھا، جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ دکھایا، اور میں کہوں گا کہ یہ جو خلا ہے ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دعائیہ تقریب میں مرحوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عباس حیدر شیخ نے مزید کہا کہ ہم سید افضل حسین نقوی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور انشاءاللہ جو ہے اس حوالے سے کہ ہماری تمام جو ہیں سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کی تمام دعائیں، تمام جو ہیں جذبات سید افضل حسین نقوی صاحب کے ساتھ ہیں۔ سید افضل حسین نقوی مرحوم کے لیے جہاں صحافت سے جڑے افراد دعا گو ہیں، وہیں کاروباری، سماجی، مذہبی اور سیاسی شخصیات کی جانب سے بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے رکشوں کے روٹ پرمٹ کی تجدید کا نظام روک دیا ہے۔ پرمٹ نہ ہونے کے باعث کثیر تعداد میں گاڑیاں بند ہونے لگی ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے آٹو کیب رکشوں کے روٹ پرمٹ کی تجدید کا نظام غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ بات کریں گے عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ٹرانسپورٹ فیصل آباد نے رکشوں کے روٹ پرمٹ کے تجدید کا نظام روک دیا گیا ہے۔ سیکٹری آر ٹی کے مطابق سسٹم میں عارضی طور پر فنی خرابی کے باعث سے رکشوں کی روٹ پرمٹ کی تجدید کا نظام جو روک دیا گیا ہے، جس کے باعث سے فیصل آباد شہر میں تقریباً 17,000 کے قریب آٹو رکشوں متاثر ہیں۔ ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، سیکٹری آر ٹی کے مطابق رکشوں کے روٹ کی پرمٹ کے جو تجدید کا نظام وہ روک دیا گیا ہے، اس کے باعث آپ کے چلان کیے جا رہے ہیں، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، چلان کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آر ٹی او سیکٹری کے آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ سسٹم عارضی طور پہ بند ہے، لیکن جب جائیں کبھی فائل اس ٹیبل پہ لے جاؤ، کبھی اس آفیسر کے پاس، وہ ایسے ہی چکر لگواتے رہتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو وہ وارڈن والے چلان کرتے رہتے ہیں، کبھی 500 کا، کبھی 1000 کا۔ جی بالکل، رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو سسٹم کی فنی خرابی کا بہانہ بنا کر ان کے روٹ پرمٹ روٹ کے ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ غیر قانونی مویشی منڈی لگوا کر کروڑوں روپے وصول کرنے کا معاملہ اینٹی کرپشن ریجن سرکل میں ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو احتشام والا کے خلاف مقدمہ درج۔ کرپشن کے مقدمہ میں ریسکیو کے مزید 3 اہلکار بھی نامزد۔ اینٹی کرپشن کے مقدمہ میں 2 پرائیویٹ افراد بھی ملزم نامزد۔
SHO تھانہ صدر ASI ذکریہ بٹ سمیت 5 افراد کے کردار کا تعین تفتیش میں ہوگا۔ مویشی منڈی کے ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپرز کے کردار کا تعین بھی تفتیش میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جعفری شاہ کا دورہ فیصل آباد جاری ہے اور ITMH کالج کی نئی برانچ کا افتتاح کیا گیا۔ سابقہ صدر وومن چیمبر قرۃ العین کی بھی خصوصی شرکت۔ آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شو کا دورہ فیصل آباد جاری۔ ITMH کالج جڑانوالا روڈ پہنچے اور نئے کیمپس کا افتتاح کیا۔ CEO کالج اور سابق صدر وومن چیمبر قرۃ العین کہتی ہیں آسٹریلیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمارے کالج کا تعاون بہت پرانا ہے، اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ We have Master Chef Amna Al-Shafai brought here when we signed our first agreement with Melbourne Polytechnic Australia. So this collaboration is strengthening day by day, and that's a moment of pride for us, and it's also the service to the community because the youngsters, they are getting training on competency-based training. آسٹریلین سفیر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کالج کے دورے کے بعد کالج انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ سٹی 41 سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے بہتر تعلقات ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک بڑا مسئلہ اور اس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ زراعت اور ٹیکسٹائل ایسا سیکٹر جو فیصل آباد کا فخر ہے، اس پر آسٹریلیا تعاون کر رہا ہے۔ Look, it's wonderful for us at the Australian High Commission to be able to visit myself and my colleagues. Australia has had a long collaboration with this institute in developing the skills sector, and I think that's something we look forward to continuing. آسٹریلین سفیر کا مزید کہنا تھا کہ اسکل بیس ادارے بہت ضروری ہیں جو ہنر سکھا رہے ہیں، جس سے روزگار ملے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ نائجیریا کے ہائی کمشنر محمد بیلو اوبیوئے کی فیصل آباد آمد اور فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ باہمی تجارت پر بات چیت کی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں نائجیریا کے ہائی کمشنر محمد بیلو اوبیوئے نے صنعت کاروں، کاروباری حضرات اور تاجروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر منعقدہ اجلاس کی صدارت سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری چودھری طلعت نے کی۔ انہوں نے ہائی کمشنر کو فیصل آباد کی جغرافیائی اور معاشی وقت سے آگاہ کیا۔ Signing of Pak-Nigeria trade agreements is also need of ours. Number 5, exchange of tours by the business communities of the two countries may also be an option. دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نائجیرین ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے چیمبرز کے آپس میں قریبی رابطے ہونے چاہیے۔ نائجیریا سرمایہ کاری کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر رہا ہے۔ Regarding issuance of a visa in the two countries, in Nigeria I want to say that as much as possible in our own embassy here, we make sure that we expressly give visa to deserving business people, and we will continue to do that. اجلاس میں نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ایوب اسلم منج، رانا اکرام اللہ، ثناء اللہ نیازی سمیت شہر کی دیگر کاروباری شخصیات بھی شریک تھیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شراز بھٹ، فیصل آباد۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی مرحوم کی رسم کل مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ افضل نقوی مرحوم کی رسم کل میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ، سابق جسٹس مظہر اقبال سندھو، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، DC لاہور مدثر ریاض ملک، سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے شرکت کی۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانہ، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس، معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ، ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان، ممبر پنجاب بار کونسل بیرسٹر احمد قیوم، خواجہ عدنان ایڈوکیٹ، شوزب سعید ایڈوکیٹ نے کل خوانی میں شرکت کی۔ سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ PIC ڈاکٹر محمد امیر، سید محمد علی، سابق نگران وزیر قانون ضیاء حیدر رضوی، نون لیگی MPA ملک احمد، سعودیہ کی معروف کاروباری شخصیت خالد انصاری، معروف کاروباری شخصیت خالد پرویز، PIA کے ڈائریکٹر PR میاں طاہر حسن آبان، سید مکرم عباس نقوی، ذکریہ بٹ شریک ہوئے۔ اجتماع کے سابق چیئرمین علی احسان، انوار غنی، ہائر پاکستان کے COO فیصل آفریدی، دین گروپ کے SM نوید، نفیس نقوی، سید منور حسن، سید فصیح، سینئر صحافی سعید قاضی، عارف حمید بھٹی، امرا کے صدر آصف بٹ، معروف کاروباری شخصیت شیخ ایوب نے شرکت کی۔ معروف قوال آصف سنتو، شیخ شاہد، نون لیگی رہنما رانا مبشر، سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، میاں عمران جاوید، تنویر شاہ، عادل عثمان، رانا زاہد، میاں مدثر، خالد کریم قریشی، نوریز اور صادق علی نے شرکت کی۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم حافظ خالد، آغا قاسم، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا قاسم نور، سینئر صحافی توثیق بٹ،
सगीर विर्क, हाफिज कासिम रजा नकवी, आरिफ कमाल, मियां आदिल रशीद, मोहम्मद अली जाफरी, रुकन सूबाई असम्बली बिलाल यासीन, डॉक्टर अब्बास रजा ने शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर हसन अस्करी, ज़िया रिजवी, शाहिद कादिर, फरहान बुखारी, डीजी औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब ताहिर रजा बुखारी, इमरान गोराया, मलिक फरूख, साबिक MP ज़ईम कादरी, मौलाना मोहम्मद बाकिर, गुलाम शबीर नजफी, अरशद हादी, जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर, सैयद हुसैन नकवी, MPA मिर्जा तारिक, मौलाना फारूक अहमद शरीक हुए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनीर अहमद, रहनुमा पीपल्स पार्टी सुहेल मलिक, चेयरमैन CMG ग्रुप जैनुल आबिदीन, नून लीग की रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान रांझा, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद चौधरी, मोहम्मद मुख्तार, साद अकबर खान, बिलाल अकबर, मलिक यासिर मुन्नू शरीक हुए। सैयद आबिद रजा, आगा शाह हुसैन कजलबाश, ताजी रहनुमा नईम मीर, सैयद अकबर, सीनियर सहाफी खालिद कयूम, ग्रुप एडिटर डेली सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, कंट्रोलर न्यूज सिटी 41 अब्दुल हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज अहमद वलीद, कंट्रोलर न्यूज रोही टीवी सदाकत शाह, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सिटी 42 अब्दुल रशीद, बिलाल अतारी, जहांजेब खान शरीक हुए। डॉक्टर नदीमुल हसन गिलानी, सीनियर सहाफी सलीम बुखारी, डायरेक्टर अलहमरा आर्ट काउंसिल डॉक्टर असलम डोगर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल, सीनियर कानूनदान तफज्जुल रिजवी, ताज रहनुमा सुहेल भट्ट, राडो वाले, MPA ख्वाजा इमरान नजीर, साबिक CCPO शफीक गुजर, ताज रहनुमा मियां उबैर खलील, MPA मियां शुजाउर रहमान, शाहिद बटालवी, अजीजुर रहमान चंद, सलमान बटालवी, नवाब ताहिर खली, प्रोफेसर महमूद अयाज, हाफिज अमीर अली आबान शरीक हुए। सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, MNA परवेज मलिक, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, उमर अजीज, सीनियर सहाफी साबिर शाह, चेयरमैन कैपिटल न्यूज डॉक्टर बासित, मोहम्मद मियां, पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर नाजिम शाह, MNA चौधरी सालिक हुसैन, साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट, सरफराज मंच, बैरिस्टर अली परवेज, सीनियर सहाफी शादाब रियाज की शिरकत, सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी, सीनियर सहाफी अब्दुल्ला तारिक सुहेल, नायब सदर एमरा इरफान मलिक, SP उमर रियाज चीमा, पादरी शाहिद मेराज, PRO IG पंजाब नायाब हैदर, रहनुमा PIA यूनियन रशीद लोन, MPA चौधरी शहबाज और सेक्रेटरी लाहौर बार अहमद कयूम सैयद अफजल नकवी मरहूम की रस्म कुल में शिरकत करने वालों में शामिल थे। अल्लामा फारूक अहमद सईदी, साबिक DG हेल्थ जाहिद परवेज, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफी, MPA गजाली सलीम भट्ट, सीनियर सहाफी आमिर डार, MPA माजिद जहूर, साबिक MNA महर इश्तियाक, तौसीफ शाह, चेयरमैन शेख जैद अस्पताल, प्रोफेसर मतीन इजहार शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल मलिक, मौलाना उस्मान नूरी, मोहम्मद याहिया, मोहम्मद अजीम, साबिक ब्यूरोक्रेट GM सिकंदर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा आमिर, साबिक डिप्टी मेयर कैसर अमीन भट्ट, सलाहुद्दीन पप्पी, अलीम मजीद आहवान, हाजी जफर नक, हाजी नईम, सीनियर सहाफी आमिर मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर समेत दीगर अफराद सैयद अफजल नकवी मरहूम की रस्म कुल में शरीक हुए। फैसलाबाद के तलबा ने 2 लाख की लागत से सोलर सिस्टम पर चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली है। गाड़ी एक दफा बैटरी चार्ज करने पर 200 किलोमीटर का फासला तय करती है। मोटर लगाई गई है बाकायदा तौर पर और मोटर के ज़रिए जो है वो गाड़ी को जो है वो जिस तरीके से रक्शे चलते हैं, रक्शे वाले जो मोटर है उसके ज़रिए जो है वो गाड़ी को चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बैटरीज जो हैं वो भी देसी तरीके से तैयार की गई हैं। तकरीबन 2 लाख की लागत से ये जो है वो गाड़ी तैयार की गई है, जो अपनी मदद आपके तहत इन नौजवानों ने बनाई है। गवर्नमेंट सपोर्ट करिए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने इंटीग्रेट कर दी हैं, जैसे कि इसका नाम ही है हाइब्रिड सोलर कार विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस कार में हम जो है वो सोलर पे भी काम कर रहे हैं। सोलर पे से ही गाड़ी चल सकती है, आपकी बैटरी से गाड़ी चल सकती है, जो कि हमने बैटरी भी खुद बनाई है, और ये इंजन से भी चल सकती है आपकी गाड़ी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के नौजवानों ने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो सोलर सिस्टम पर चलती है और दूसरे तरीके से पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है। अगर मैं टायरों की बात करूं तो टायर जो है वो मोटरसाइकिल के हैं, और अगर इंजन की और दूसरी चीज़ों की बात करूं तो कोई रक्शे की चीज़ लगाई गई है और कहीं से जो है वो लोहे की चादर बना के जो है वो गाड़ी को तैयार किया गया। ये तमाम चीज़ें किस तरीके से तैयार की गई हैं, मेरे साथ 2 नौजवान मौजूद हैं जो इंजीनियर से बात करते हैं। ये क्या किया है आपने, तमाम चीज़ें इकट्ठी करके गाड़ी तैयार कर दी, ये कैसे कर लिया? जी बेसिकली हमारा जो आइडिया था वो यहाँ से था कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान थी वो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी कि इनकी जो 2020 की पॉलिसी है उसके मुताबिक 2030 तक गवर्नमेंट चाह रही है कि 30% जो गाड़ियाँ हैं उन्हें इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। तो हमने चाहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करिए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने इंटीग्रेट कर दी हैं, जैसे कि इसका नाम ही है हाइब्रिड सोलर कार विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस कार में हम जो है वो सोलर पे भी काम कर रहे हैं, सोलर पे से ही गाड़ी चल सकती है, आपकी बैटरी से गाड़ी चल सकती है, जो कि हमने बैटरी भी खुद बनाई है, और ये इंजन से भी चल सकती है आपकी गाड़ी। इंजन से भी चल सकती है। दूसरे में साहब मौजूद हैं भाईजान, ये इसके ऊपर ये जो लगाया है
یہ کس طریقے سے کاٹا گیا اور کس طریقے سے کام کیا گیا. اندر جو ہے وہ سیٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں, تمام چیزیں ایک پوری گاڑی کی شکل دی ہے. یہ کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ جی بالکل کافی محنت کرنی پڑی ہے, اسپیشلی جب آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی تو پھر آپ ڈیفرنٹ مارکیٹس میں جا رہے ہوتے ہیں. کبھی لاہور کے چکر لگ رہے ہیں, کبھی فیصل آباد میں کئی مارکیٹس پھرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے چیزیں کمبائن ہوتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ چیزیں کہاں سے ڈھونڈنا. باقی جو ورکنگ ہے وہ تقریباً ہماری 30 سے 35 دن اگر اکٹھا کام کیا جائے تو وہ اتنی ورکنگ میں ہم نے بنا لی ہوئی ہے. لیکن ہم نے چونکہ فائنل یہ پروجیکٹ بنایا ہے. ایک جو آپ نے سولر سسٹم لگایا ہے کتنے کلومیٹر کر سکتی ہے اگر کہیں جانا ہو, بندے نے دور کا سفر کرنا ہو؟ اگر آپ سولر پہ چلا رہے ہیں اور دن ہے تو پھر تو آپ کو کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنا مرضی ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ بیٹری پہ ہیں تو یعنی کہ آپ نے واپڈا کے تھرو بیٹری چارج کی ہے اور آپ رات کو سفر کر رہے ہیں تو 160 سے 200 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے, ڈیپینڈنگ اپون ڈرائیور بیہیویئر کہ وہ کس لوڈ پہ چلا رہا ہے, کس سپیڈ پہ چلا رہا ہے. اگر تو آپ اس کو انجن پہ چلانا چاہیں تو پھر کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو نارملی الیکٹرک وہیکل میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ چارجنگ ٹائم ان کے لیے اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو ہم نے یہ چیز اس میں سے ایلیمینیٹ کر دی ہے کہ آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا, آپ جہاں چاہیں وہ ایزیلی جا سکتے ہیں. دن ہو رات ہو کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ اس گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ گاڑی تیار کی گئی ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سولر سسٹم کی جو پلیٹیں ہیں وہ بھی یہاں پہ لگائی گئی ہیں اور یہاں پہ جو بریک کا سسٹم ہے وہ بھی لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیئر کس طریقے سے لگائے جائیں گے, تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک گاڑی کے اندر شامل کی گئی ہیں. یہ اسٹوڈنٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام چیزیں کی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر لگائی گئی ہے باقاعدہ طور پر اور موٹر کے ذریعے جو ہے وہ گاڑی کو جو ہے وہ جس طریقے سے رکشے چلتے ہیں, رکشے والا جو موٹر ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ گاڑی کو چلایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹریز جو ہیں وہ بھی دیسی طریقے سے تیار کی گئی ہیں, ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ تیار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ موٹر سائیکل کا جو تمام انجن ہے وہ بھی اس میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ متعلقہ جو ہے وہ کم قیمت میں تقریباً 2 لاکھ کی لاگت سے یہ جو ہے وہ گاڑی تیار کی گئی ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت ان نوجوانوں نے بنائی ہے جس میں یہ اب سفر کہیں بھی کیا کریں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اگر ہمیں سپورٹ کی جائے تو اس سے بہتر مزید ہم ایسی گاڑیاں جو ہے اور مزید ایسے کام دکھا سکیں گے جس سے جو ہے پاکستان کا نام روشن ہو.